یہ تھے بقیت السلف فضیلت الشیخ حافظ ظفر اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع ساہیوال، جو ہمیں بہت ہی قیمتی پند و نصائح سے نواز رہے تھے۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و ایمان والی لمبی زندگی نصیب کرے۔ تو آج کی ہماری اس مجلس کے ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، وہ الحمدللہ اپنی کرسی پہ براجمان ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ میں دعوت سخن دوں گا محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، انشاءاللہ وہ اپنے والہانہ اور نصیحانہ انداز میں ہمیں قرآن و سنت پر مبنی نصیحت کریں گے اور درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب آف ساہیوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ، اللہم صل وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، رب زدنی علما، رب زدنی حلما، رب زدنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها
حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے. یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء کونین دے تاجدار، امت دے غمخوار، ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معصبہ واسطے خاصے. محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے. میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری، بالخصوص علاقہ بھر دے جید علماء کرام و خطبہ اعدام و مشیخ اعظام دی تشریف آوری اللہ اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے. جو ساتھی، جو بھائی، جو نوجوان، جو بزرگ یہ ماہانہ ہر انگریزی مہینے دی 20 تاریخ نو جو درس قرآن دا انعقاد اہتمام انتظام فرما رہے نے، اللہ تعالیٰ سبنا دی کوشش کاوش جستجو پیار محبت سنیکی نو اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے. سب کہہ دو آمین. معزز سامعین و سامعات، میرے تو قبل میرے جماعت دا عظیم سرمایہ فضیلت الشیخ حضرت حافظ ظفر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعنا اللہ بطول حیاتی ہی، اللہ تعالیٰ شیخ محترم نو صحت و عافیت والی، شان ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تادیر اللہ تعالیٰ حضرت دا سایہ جماعت قائم رکھے اور سانو ساریاں نو اللہ زندگی شان والی، ایمان والی اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. حضرت استاد جی میرے تو قبل مختصر کا مگہ جامع سامعین و سامعات نو وصیتاں اور نصیحتاں فرما چکے نے، اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے دن میں جو ساتھیہ نے موضوع لگایا ہے، جو سبق سنان دا میں نو آرڈر فرمایا ہے، وہ ہے پریشانیاں کیوں آتی ہے، یا دوسرے لفظ جس طرح کہہ لو گناہاں دے خطرناک نتائج. انشاءاللہ میں ایک کوشش کراں گا تہاڈا قیمتی ٹائم
ضائع نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے. میں الا مہاتن غنیمت سمجھا گا. سب بھائی سب بزرگ دعا کرنا میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تساں نوں فائدہ نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے, نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ. اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ بالخصوص ملک پاکستان دے حال تے اللہ رحم فرمائے. اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرمائے. میں شروع اندر دعا کراں گا اور تہاڈے کولوں دعا کرواواں گا. محبت آمین آکھیا جے. مینوں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. میں کہا کرنا میں دعا کراں گا, التجا کراں گا, درخواست کراں گا, عرض کراں گا. اللہ جو پاکستان دے خیر خواہ نے, جو اسلام دے خیر خواہ نے, اللہ انہاں دی مدد فرما اور اللہ تعالیٰ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے. کوئی بھی کیوں نہ ہوئے, کسی بھی پارٹی نال تعلق کیوں نہ ہوئے, کسی بھی گروہ یا جتھے نال اودا تعلق کیوں نہ ہوئے, میں تو دعا گو ہاں اللہ تین مالک الملک ہونے دا واسطہ ہے, اللہ تین اپنے شہنشاہی دا واسطہ ہے. اسی سارے دعا کرنے آ اللہ جو پاکستان دے نال مخلص نہیں, جو پاکستان اور اسلام دے نال اللہ جو مخلص نہیں, میرے اللہ انہوں نے تباہ و برباد کر دے. اولی بولے آجے کچھ نہیں ہوتا. دعا کرو تسی اللہ جڑے پاکستان دے خیر خواہ نہیں یا جو اسلام دے خیر خواہ نہیں, اللہ انہاں نوں تیری زمین تے زندہ رہن دا کوئی حق نہیں پہنچدا. اللہ ایسے بد نصیباں نوں, ایسے بدبختاں نوں اللہ عبرت دا نشان بنا دے جو قرآن و حدیث کے خلاف نئے نئے قوانین لے کے آ رہے نے, جو قرآن و حدیث کی مخالفت دی اندر, جو قرآن و حدیث دی ضد دی اندر نئے نئے قانون اور جناب طرح طرح دے پروپوگنڈے کر رہے نے. اللہ یا تو انہوں نے ہدایت دے دے یا پھر تباہ و برباد کر دے. حضرات رات آن نہ سننا, پریشانیاں کیوں آندیاں نے یا گناہاں دے نتائج کیا نے, ایک گل ذرا دھیان نال سنیا جے. مالک کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا ہے, من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سونے اعلان کر دیجئے, جڑا بندہ نیکی کرے گا, جڑا بندہ چنگا کام کرے گا, اچھا کام کرے گا, وہ اپنا بھلا کرے گا, اپنا فائدہ کرے گا. میں سادہ دا ترجمہ کر کے انشاءاللہ بڑی جلدی سمجھ بات آ جائے گی. آقا جی اعلان فرما دو, ومن اساء فعلیہا, جن نے گناہ کرنا ہے, اللہ دی نافرمانی کرنی ہے, رسول اللہ دی نافرمانی کرنی ہے, انہیں بگاڑنا ہے تو اپنا ہی بگاڑنا ہے, نقصان کرنا ہے تو اپنا ہی کرنا ہے. حضرات چیچا وطنی دے رہنے والوں, گرد و نواز تو تشریف لے آنے والوں, ذرا محبت میں بات اور سماعت کرنا. بات عرض کرنا چاہنا, بندہ نیکی کرے کسی بھی صورت اندر کیوں نہ ہوئے, بندہ اچھائی کرے کسی بھی رنگ اندر کیوں نہ ہوئے, بندہ اچھا کام کرے, حضرات رات یان نہ سنو, او دا اجر نہ ملے, او دا صلہ نہ ملے, حضرات نیکی دا نتیجہ نہ نکلے, اے ہو نہیں سکدا. نیکی کرنے والا بندہ دنیا تے اپنی نیکی دا صلہ محسوس کردا ہے, قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نیکیاں دے بلبوتے اللہ اپنی جنت دا مہمان بنائے گا. اور سنیے, انسان اللہ دی نافرمانی کرے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کرے, یعنی رابط رسول دی نافرمانی کرے اور پھر وہ دی سزا نہ ملے, اے بھی بولو ہو سکدا, بولو بولو اے ہوئی ہو سکدا. بندہ رب دی نافرمانی کرے پھر پکڑنا ہوئے یا مواخذہ نہ ہوئے, گرفت نہ ہوئے, سزا نہ ملے, حضرات یہ ہو نہیں سکدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی انسان نافرمانی کرے اور پھر انہوں سزا نہ ملے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ الگ قانون ہے. کچھ ایسے لوگ نے انما نملی لہم لیزدادوا اسما, اللہ دنیا تے گرفت نہ کرے, دنیا تے پکڑ نہ کرے, دنیا تے مواخذہ نہ کرے, دنیا تے سزا نہ ملے, دنیا تے
جناب اپنے کرتوتاں دی سزا نہ پائے، بندہ مت سوچے مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، مت خیال کرے میرے کو حساب لین والا کوئی نہیں۔ ہاں قیامت دا دن ہوئے گا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اللہ دی نافرمانی کرنے والے تے نبی علیہ السلام دی نافرمانی کرنے والے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی گرفت دا پکڑ دا عذاب دا سامنا کرنا پہ جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے، بلکہ میں تو دعا کراں گا اللہ ساڈے دل اندر نیکی دی محبت پیدا کر دے، اللہ نیکی دا پیار پیدا کر دے، الہی ساڈے دل دی اندر نافرمانیاں دے بارے گناہاں دے بارے اللہ نفرت پیدا کر دے، اللہ سانو سارے نو گناہاں کو نفرت نصیب فرما دے۔ حضرات جی بات عرض کرا گا دھیان نہ سنیے، آج جتنیاں بھی پریشانیاں نے، جتنیاں بھی تنگیاں نے، مصائب و علم نے ساڈے گناہاں دا نتیجہ جے، ساڈیاں کرتوتاں دا نتیجہ ہے اور ساڈی مسٹیک دا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ میں چند ایک قرآن دی ایتاں پڑھاں گا اور نبی پاک دی حدیثاں پڑھ کے بات میں ختم کر دیاں گا۔ میں تہاڈی توجہ چاہواں گا تے ذرا دھیان نہ سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر کیا دیجیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبہ تے رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ حضرات قرآن کریم دا 21واں پارہ سورۃ الروم میں میرے اللہ نے اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کا سونے اعلان کر دو اور دنیا اندر زندگی گزارنے والے ہو، یہ جو خشکی اندر فساد برپا ہویا، تری اندر فساد برپا ہویا، اللہ وجہ کیے، علت کی، سبب کیے، میں بات مختصر کر فرمایا لوگوں دنیا بھی پریشانی آئیاں بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دیاں بد عملیاں دا نتیجہ، لوگاں دے جرائم دے کرتوتاں دے گناہاں تے مسٹیک دا نتیجہ۔ حضرات قرآن کریم دے دوسری آیت توجہ ذرا دھیان نہ سماعت فرمانا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے اعلان فرما دو کہ لوگو وما اصابکم من مصیبت، جو تانوں پریشانیاں آئیاں، جو تانوں دکھ آئے نے، تکلیف آئیاں نے، اللہ وجہ کی فرمایا فبما کسبت ایدیکم، یہ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے، تواڈے گناہاں دا نتیجہ ہے، تواڈی کرتوتاں دا نتیجہ ہے۔ حضرات رات دھیان نہ سنیے کیڑے گناہ نے جنہاں دی سزا دنیا تے ملدی ہے۔ بات را مختصر کرا مشہور اندر کا حدیث دا ٹکڑا پڑھ کے آیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے۔ یہ روایت صحیح مجمع الزوائد ابن حبان اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اس جملے دے ترجمے تے غور کرتے ساری گل سمجھ آ جائے گی۔ اس جملے دا ترجمہ کر کے میں بات نو کلوز کر دیا، گویا کہ میں اپنا موضوع بیان کر چکے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگو جڑا بندہ میری گل نہ مننے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جانا سونے آئے نبی دی محبت دا دعویٰ کرنے والے نبی دے پیار دیاں گلاں کرنے والے گرے بان درمو پا کے سوچنا ہوئے گا میں بھی سوچتا جائے تو بھی سو ہر بندے دا ضمیر جج فیصلہ آپ دے دے گا حضرات عرض کرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ میرا کلمہ پڑھ کے میری گل نہ بننے سادہ جا ترجمہ کرائے نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دی حدیث دا حیا نہ کرے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر دے آرڈر دا حیا نہ کرے آقا دی سیرت دا صورت دا حیا نہ کرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کے لوگوں جرا بندہ میرے حکمہ دی مخالفت کرے گا ذلت ایسے بندے دا مقدر بن جائے گی نبی دی گالن نہ مننے تے پھر عزت بولو مل دی اور میں اپنی تہاڈی گل نہیں کردا اسی تے بڑے گنہگار انتہائی سیاہکار تے خطاکار استاد محترم تشریف فرمانے میرے علماء مشائخ استاد موجود نے اور لوگوں میں بات عرض کرنا چاہنا میرے محمد عربی دے جنتی صحابہ پوری کائنات دی نیکی پوری کائنات دا تقوی اور پوری کائنات دی عبادت پوری کائنات دی سخاوت پوری کائنات دی سلامت و تراوت پوری کائنات دی قرات و تلاوت ایک طرف کر لی جائے میرا ایمان اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے پیارے بلال دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا جنتی صحابہ چل دے زمین تے نے جنت ٹکٹ صحابہ دی جیب دے اندر نے بات نہیں سمجھان لگا جنتی صحابہ اللہ نے دنیا دی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تے راضی اللہ اینا تے راضی لیکن جنہی بات عرض کرنا چاہنا سنیو نبی دے جنتی صحابہ بھی کیوں نہ ہون اگر غلطی صحابہ کو ہو جائے اگر نبی دے صحابہ بھی اگر میرے محمد عربی دے فرمان دے عمل نہ کرن صدا انہوں نے بھی مل دیئے نہیں سمجھ آئی جاؤ صحیح بخاری کتاب الجہاد پڑھ کے دیکھو حضرات عہدہ مقام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہدہ میدان دی اندر صحابہ دی ترتیب لائی شفا شدیاں فرمائیاں حضرات را پیار نہ سنیے جناب عبداللہ دی قیادت معیت دی اندر میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 50 صحابہ ایک پہاڑ دے درے تے بیٹھا ہے چوٹی دے بیٹھا ہے تے نال میرے آقا فرما رہے ہیں صحابہ اے درہ نہیں چھوڑنا اے جگہ نہیں چھوڑنی حرکت نہیں کرنی فتح ہوئے تا شکست ہوئے تا اے تے جم کے رہنا ڈٹ کے رہنا حتیٰ کہ میں بخاری اندر پڑھے اللہ دی توفیق نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے صحابہ اگر یہ بھی دیکھو ساڑھے جسمان پرندے نوچ رہنے پھر بھی تو حرکت نہیں کرنی میرے آقا نے پکیاں کیتا نصیحتاں کیتیاں وسیعتاں فرمائیاں میرے آقا نے آرڈر فرمایا آقا نے وسیعتاں فرما دیتیاں بات مختصر کرنے جانا لوگوں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دیاں دعاواں دا نتیجہ صحابہ دی صحابت قدمی دا نتیجہ اللہ دی مدد نازل ہوئی رب العالمین نے محبوب پیغمبر دے صحابہ نو عزت فتح نصیب فرما دیتی ہے ایک کفار میدان چھوڑ کے جا رہے نے پیارے انس کہندے نے اسی کفار نو دوڑ دیاں نس دیاں بھاگ دیاں دیکھے آئے انہاں دی پنڈلیاں نظر آئیاں دوڑے جا رہے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ فتح یاب ہو گیا عزت اللہ نے نصیب فرما دیتیاں نے توجہ ذرا میرے پاسے کرنا میرے آقا دے صحابہ مال غنیمت جمع فرما رہے نے صحابہ مال غنیمت اکٹھی کر رہے نے او جڑے پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے نے جناب عبداللہ دی میت دے اندر انہاں نے دیکھیا اللہ نے عزت عطا فرمائی اللہ نے فتح عطا فرمائی
اللہ نے محمد کریم نو شانات عطا فرما دتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کہنے لگے عبداللہ سانو بھی نیچے جانا چاہیے، پہاڑی چھڑ دینی چاہیے، درہ چھڑ دینا چاہیے، یہ تو نہیں رہنا چاہیے. فرمان لگے کیا تو محمد کریم دا فرمان تے آرڈر یاد نہیں؟ کہنے لگے عبداللہ ایڈی بھی سختی کوئی نہیں، جی اسی کہنے ہیں نا ایڈی بھی سختی کوئی نہیں، ایڈا دین نرم بھی کوئی نہیں. عبداللہ سانو نیچے اتر جانا چاہیے، میدان اندر آنا چاہیے. اسی بھی کفار نو دوڑان اندر، نشان اندر، بگان اندر مزید نبی دے صحابہ نال تعاون کریے. عبداللہ فرمان لگے تو نبی دا فرمان یاد، نبی نے پکیا کیتا سی کہ نہیں اترنا، نہیں نیچے آنا، نہیں درہ چھوڑنا، نہیں حرکت کرنی. عبداللہ دراصل بات ہے کہ نبی نے فتح دی حد تک پکیا کیتا سی، صحابہ نو نبی نے فتح دی حد تک پکیا کیتا سی. اور حضرات سنو، فیصلہ تھوڑے کول کروانا ہے. صحابہ کول غلطی ہوئی غلط فہمی دی بنیاد تے ساڑھے ترالی دی دیکھی جائے گی. اسی نافرمانی کرنے ہیں نا، کوئی گناہ کرنے ہیں، جے کوئی روکے ٹوکے منع کرے ایکو جواب ہے او جی کوئی گل نہیں، او بھی تے کردا ہے، جے میں کر لگا تے کیڑی قیامت آ جائے گی، ویکھی جائے گی. نہ، صحابہ کول غلطی ہوئی غلط فہمی دی بنیاد تے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے یہ 10 رہ گئے، باقی 40 نیچے آ گئے. کہنے لگے عبداللہ تسی بیٹھو، اسی چلے ہاں، اسی جا رہے ہیں. درہ چھوڑے ہاں، پہاڑی چھوڑی، حضرات جگہ خالی ہو گئی ہے. جناب خالد بن ولید جو کہ کفار دی فوج دے سپاہ سالار نے جے مسلمان نہیں ہوئی، انہوں نے پینترا بدلیا، انہوں نے جنگی حالات تو فائدہ اٹھایا. حضرات توجہ کیجیے، انہوں نے دوبارہ پھر تازہ دم اس جگہ تو دوبارہ حملہ کر دیتا ہے. صحابہ دی غلطی دا نتیجہ غلط فہمی دی بنیاد جو ہوئی ہے. لوگوں ایک نبی دی نافرمانی کر بیٹھے، نتیجہ کی نکلے آئے، ساری جنگ دا نقشہ بدل جاندہ ہے. میرے محمد کریم دے 70 صحابہ شہید ہو جاندے نے. یہ بات ارد کر رہے ہیں، نبی دی نافرمانی ہوئے تے پھر سزا نہ ملے، ایک کتھے لکھے آئے؟ اے ہاتھ بننے، اگر تی ہاتھ بننے جائز نہیں دے، ہاتھ بن کے مرد کروں گا. ہر بندہ، ہر میرا بھائی، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر میری ماں بہن بیٹی اپنے اپنے گریبان کے منہ پا کے سوچے تے صحیح کیتے میں نبی دی نافرمانی تے نہیں کردا. سوچئے ذرا، اپنی زندگی نو ذرا سامنے تے رکھیے نا. اپنے لیل و نہار نو رکھو، صبح روز نو رکھو، صبح شام نو رکھو. اپنی تجارت، خرید و فروخت، حجامت، لباس، دیگر معاملات ذرا سامنے رکھو. کیا سے نبی دی مخالفت نہیں کرتے؟ یقین جانو قدم قدم تے محمد کریم دی مخالفت نظر آئے گی. تے پھر کہنا سزا نہ ملے، اللہ دی پکڑ نہ آوے، مواخذہ نہ ہوئے، ایک کتھے لکھے آئے؟ اللہ میں نے تو آنو محبوب پیغمبر دے فرامین تے مر مٹ جان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ الگ ٹاپک ہے، اگر میں صحابہ دی وفاداری دی باتیں کرا تو کافی طرح ٹائم درکار ہے. آئیے ذرا دھیان نہ سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. حدیث ابن ماجہ دی اندر پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضا حدیث تجربہ بیان کر دینے. اے گلہ درہ میریاں پلے بن کے لے جانا. ہو سکتا ہے، توجہ در میرے، ہو سکتا ہے میری زبان جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے، اللہ دا واسطہ جا در گزر کریا دے. اللہ میرا گواہ ہے، میں خیر خیدہ پیغام دینا چاہنا، اصلاح دا پیغام دینا چاہنا. توجہ فرمانا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی سلافہم الذین مضوا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے عظیم کہ لوگوں جس علاقے
دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی فیصلہ تواڈے کول کروانا سونے آئے جس علاقے دی اندر جس معاشرے دی اندر جس ملک دی اندر جس شہر دی اندر جس فیملی دی اندر جس برادری دی اندر فحاشی عام ہو جائے گی اور یعنی عام ہو جائے گی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بے حیائی دا نتیجہ بے حیائی دا نتیجہ توجہ بے حیائی دا نتیجہ تے فحاشی دا نتیجہ اور یعنی دا نتیجہ تے بے غیرتی دا نتیجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جتے بے حیائی آ جائے گی ہوتے طاعون جیسی بیماریاں پیدا ہو جان گیاں بے حیائی دا نتیجہ فحاشی دا نتیجہ لوگوں طاعون جیسی بیماریاں مسلط ہو جان گیاں بے حیائی دا نتیجہ کرونا آ جائے گا کرونا جیسی بیماریاں لا علاج مردہ دا سامنا کرنا پہ جائے گا اور لوگوں ذرا دھیان نہ سنیے بے حیائی دا نتیجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والاوجاع اللاتی لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا اور لوگوں جدو بے حیائی عام ہو جائے گی فحاشی عام ہو جائے گی آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں ایسیاں بیماریاں پیدا ہو جان گیاں جو بیماریاں نہ تساں نے دیکھیاں ہون گیاں نہ تہاڈے بڑیاں نے دیکھیاں ہون گیاں اللہ سانو حیا نصیب فرما دے آکھو آمین میں محسوس کر رہا ہاں جدو نا یہ شیر لچھے دار تقریراں تے یہ کسے کہانیاں تے وچ فنی کلپ جو سنن دی عادت پی جائے نا پھر ایویں دی گلاں شاید ہضم نہ ہون بہرحال میں پہلے معذرت کر چکے ہاں اللہ دی قسم میں خیر خائی دی گل کر رہا دے کیونکہ اس فحاشی دا مقابلہ کرنا یا فحاشی دے خلاف بولنا فحاشی دی مذمت کرنا بے حیائی دی مذمت کرنا صرف میرا کام نہیں میرے علماء دا میرے شیوخ دا میرے قرآء کرام دا خطبہ دا کام نہیں نبی دی ہر امتی دی ذمہ داری ہے کہ فحاشی دے خلاف جہاد کرے اٹھ کھڑا ہوئے فحاشی دے خلاف انشاءاللہ الرحمن باندھن دی کوشش کرنی ہے جب تک مسلمانہ دا بچہ موجود ہے انشاءاللہ مر سکنے ہیں کر سکنے ہیں لیکن مسلمان دے اندر فحاشی آن دینی اور بولو فحاشی آن دینی فحاشی عام ہو جائے گی تے کرونا جیسی بیماریاں لا علاج بیماریاں طاعون جیسی بیماریاں وبائی امراض کا سامنا کرنا پڑے گا اور فحاشی تے عریانی دا نتیجہ ایسی بیماریاں پیدا ہون گیاں جو بیماریاں نہ تساں نے دیکھیاں ہون گیاں نہ تہاڈے بڑیاں نے دیکھیاں ہون گیاں اس مجمع دی اندر اس اجتماع دی اندر میرے کئی بزرگ بھی تشریف فرما نے پوچھو انہاں دے کولو میں بھی عزت والا تسی بھی عزت والے بحمداللہ تعالی میرا سوال ہے آج تو 30-35 سال پیچھے چلے جاؤ کیا ادو مسلمانہ دی عورتیں بچے پیدا نہیں کر دیا سن بولے نہیں دے بولو تو صحیح بچے پیدا کر دیا سن بحمداللہ تعالی 8-7 تک بچے نے ادو یہ تصور نہیں تھی کہ بچے 2 ہی اچھے نے ادو یہ بغیرتی اس طرح دی بے حیائی دے جملے نہیں سر بولے جاندے انہیں بچے پیدا کر دیا لیکن کدی بڑے پریڈ دی نوبت آئی بولو یار ہن کی ہون دیکھ رہا تیرے معاشرے تقریباً میں دیکھے آئے 95% ایسی عورتیں نے جڑیاں پریڈ دا شکار ہوندیاں نے ڈبل بڑے آپریشن ہوندے نے آپریشن نال بچے پیدا ہوندے نے میں یہ سمجھنا اللہ دی قسم فحاشی تے اور یعنی بے حیائی تے بے دینی دا نتیجہ ہے سنو جس معاشرے دے وچوں حیا نکل جائے اس معاشرے دے اندر بیماریاں ڈیرے پا لیا کردیاں نے ہائے اللہ جواب تو اڈے کولے انصاف نہ تسی جواب دے آ جے آئے کہ نواں بل پاس ہویا ہو گیا ہے ایویں ساڈے کی بیچارے سیدھے ساڈے کہ او شادی کھپ پائی نہیں او کیڑا بل آئے ٹرانسجنڈر او بل ایک نوی چول ماری نے کی انہاں کولوں امید رکھ دے ہو کیا اسلام دے خیر خواہ نے بولو یار قرآن دے خیر خواہ نے کیا نبی دی حدیث دے انہوں حیا ہے بے
میں حیران ہاں اس طرح دے قانون بنان لگا ذرا بھی رب دا ڈر نہیں آیا. اجے بارش پئی پتھراں دا انتظار کرو. کیوں ساڈی وہ انہیں دے بل پیش کر کے اس طرح دی فحاشی اور یعنی بغیرتی پھیلا کے کیا نوکدار پتھراں نو دعوت دے رہے ہو؟ بل پاس ہویا ہے کی بل ہے؟ ہے اللہ. کوئی نوجوان کوئی مرد وہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں عورت ہاں، انہوں عورت ہی تصور کیتا جائے. وہ بندہ ہو کے وہ نادرا جائے بغیر کسی میڈیکل رپورٹ دے، بغیر کسی تصدیق دے، بغیر کسی ڈاکٹری رپورٹ دے وہ جا کے بکواس کرے کہ میں تو عورت ہاں، میں تو بندہ نہیں، میں تو مرد نہیں، میں لہٰذا میں نے عورت تصور کیتا ہے، عورت شمار کیتا جائے. قانون انہیں تحفظ دینا ہے، انہیں عورت شمار کیتا جائے، انہیں عورت لکھیا جائے، وہ عورتہ چ رہے، عورت بن کے رہے. وہ عورت ہے وہ بندہ ہو کے عورت بن کے تے بندے نال شادی کرے، گویا کہ بندہ بندے نال شادی کرے. لعنت تہاڈی ایویں دی سوچ تے. کیا بے حیائی نہیں؟ بولو یار، ڈردے کیوں جے؟ بے حیائی نہیں؟ یہ جنس پرستی نو عروج دیتا جا رہا ہے. جی کو عورت کہے میں بندہ وا، عورت کہے میں بندہ ہے، عورت کہے کہ میں تو بندہ لہذا ان مرد شمار کیتا جائے، ان مردہ چ لکھیا جائے وہ مرد ہے، لہذا وہ مرد بن کے گویا کہ عورت نہ شادی کرے گی. یہ فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے. حضرات میں تاریخ تفسیر دیا کتابوں نے پڑھیا ہے، جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو. پہلیاں قوماں تباہ ہوئیاں، پہلیاں قوماں سفالتی تمٹیاں، نام و نشان ختم ہو گیا. کئیاں بستیاں اللہ نے زمین تو اٹھایا، آسمان دے قریب لے جا کے الٹا کر کے زمین تے سٹیا، پتھراں دی بارش پائی ہے. وجہ کی ہے؟ ایک انہاں لوگاں دے شرک دی موجودگی، دوجا بے حیائی دی کثرت ہے. اللہ مسلمانوں کو حیا نصیب فرما دے. تے ویسے بھی حیا نکل جائے تو پھر ایمان کو نہیں رہندا. میں کوئی کسی دی ایمان دا ٹھیکیدار نہیں، نبی پاک دی حدیث کا چوکیدار سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں الحیاء والایمان قرنا جمیعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں حیا اور ایمان لازم ملزوم نے، حیا نہ روے تے ایمان بھی رہندا. بولو بولو، حیا نہ روے تو ایمان بھی نہیں رہندا. بے حیا بندہ ایمان تو خالی ہو جایا کردا ہے. لوگوں جس بندے کو حیا نہیں اس بندے کو ایمان موجود نہیں. اللہ 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 میری توبہ بات میں بھی سمجھا دینا چاہنا، جس بندے کو حیا نہیں یہ دنیا تو جائے گا، بے حیا جائے گا، بے ایمان مرے گا. ایمان تو خالی مرے گا، مرتا سارے نے جانا ہے، نہیں رہنا. پتہ نہیں میں واپس بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، میں نے کوئی یقین نہیں. بات عرض کرا مر سارے نے جانا ہے، لیکن خوش قسمت تو انسان ہے جنہوں غیرت تے موت آئے گی، جنہوں ایمان تے موت آئے گی. مر سارے نے جانا ہے. بے حیائی دا نتیجہ بیماریاں دا سامنا کرنا پائے گا، اللہ دی گرفت پکڑ دا سامنا کرنا پائے گا. لوگ تہاڈے کول سوال کرنا چاہنا، یہ گانا سننا بے حیائی نہیں؟ بولو نوجوانوں. ہائے میرے اللہ، شادی تو لے کے مرن تک بے حیائی کا بڑی لمبی فہرست اگر پیش کرا کافی طرح ٹائم درکار ہے. شادی کے موقع تے مرد عورتاں دا کٹھیاں رہنا بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے. مسلمان عورت مسلمان بہن بیٹی 10,000 دا سوٹ پایا، 20,000 دا سوٹ پایا، پھر بھی بے لباس دے پردہ پھر بھی کوئی نہیں، پھر بھی جسم دے ادھا ننگے، بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے. اے اللہ جن عورتاں دے ہتھاں تے کدی قرآن ہویا کردا ان ہتھاں اندر اج موبائل آ گیا. اور سادی ایک بزرگاں نے بڑی پیاری گل کی، کہتے ہیں جس گھر اندر جوان بیٹی کو ٹچ موبائل کوئی بھی موبائل موجود ہے اس گھر دیاں دیواراں اچھیاں کرن دی کوئی لوڑ نہیں. بڑی چنگی مینوں گل لگی، پرواہ ہی کوئی نہیں.
بے حیائی گانا سننا بھی بے حیائی ہے، گندا لباس پہننا بھی بے حیائی۔ حضرات میں 2-3 حدیث اور پیش کرنا چاہنا۔ بے حیائی دا نتیجہ ہے کہ میں جملہ بولنا ہوں نا، جملہ میرا پلے بنیا جے غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور ہوندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی، ایویں نہیں سزا ملدی، ایویں نہیں اللہ دی گرفت آندی، ساڈا بھی قصور ہے وے۔ حضرات راہ پیار نہ سنیے، سید جامع اندر روایت موجود ہے، پیارے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے، سیکون فی آخر الزمان خسوا ومسخ وقذف، قیل یا رسول اللہ ومتى ذلك قال اذا ظہرت القینات والمعازف فاستحلت الخمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سادہ دا ترجمہ کرا بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ان قریب میری امت اندر تین گناہ عام ہو جان گے، تین خرابی عام ہو جان گیا، اور لوگ پہلا گناہ نوجوانوں امام الانبیاء دا فرمانے دی میں کے لوگوں اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے، گانے گان والیاں عام ہو جان گیاں، یہ گانا عام ہو جائے گا۔ دوسرے لفظاں چ کنجر عام ہو جان گے، بڑا مہذب دے لفظ بول رہے ہیں، میں ویسے غصہ نہ کرے آجے، یہ کنجر عام ہو جان گے، ڈھونڈ میراسی عام ہو جان گے، بے حیا بے غیرت بے ایمان عام ہو جان گے، گھر گھر گانا ہو جائے گا، فیصلہ تیرے کل کروانا جنا مسلمان۔ آج اپنے معاشرے سوسائٹی اندر دربار کے دیکھ لے، اللہ میرے توبہ بساں تے گانا، ٹرکاں تے گانا، ریڑیاں تے گانا، سائیکلاں تے گانا، حتیٰ کہ نوجواناں دیاں جیباں اندر گانا ہے کہ نہیں؟ گاڑا عام ہو جائے گا، اور باقاعدہ ان کنجرانوں بڑے بڑے پروٹوکول دے کے نا، کنجرانوں بڑے بڑے سرپرائز دے کے نوجوان نسل نو ادھر متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ نوجوان نسل نوی جنریشن یہ سمجھے کہ آئی اصل عزت ہے۔ نوجوانوں اس ظاہری پروٹوکول دے دھوکھے وچ نہ کیتی آ جانا، یہ پروٹوکول نہیں جنم دے ٹکٹ نے، اللہ دی قسم ہے، غصہ نہ کرے آجے، یہ جنہیں سرپرائز دے رہے ہیں نا، میں حیران نا، مسلمان پاکستان اسلام دے ناتی حاصل ہویا، مسلمان حکمران، اے میرے اللہ، نعرہ لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بڑے 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 دعوے، کوئی کہتا میں ریاست مدینہ بنا دیاں گا، کوئی کہتا میں اسلامی قانون لے آ دیاں گا، کوئی کہتا قرآن دا ترجمہ عام کر دیاں گا، کوئی کہتا میں خط نبوت دے پہرے دار پیدا کر دیاں گا، بکواس کر دینے، یہ سارے دھوکے بعد فراڈیے 2 نمبر نے، لوگاں دے جذبات تو فائدہ اٹھا دینے، کوئی کسے دے خیر خواہ نہیں، کوئی کسے دے خیر خواہ نہیں، یہ سارے کرسی دے چکرہ دے اندر، اپنے جناب پیسے دے چکرہ دے اندر، دنیا تے مال دے چکرہ دے اندر، ہائے اللہ۔ لیکن انہوں دیکھو کوئی خطیب فوت ہو جائے، کوئی عالم دین مر جائے، شیخ الحدیث فوت ہو جائے، اللہ دا ولی جناب فوت ہو جائے، کوئی خبر ہی نہیں، کوئی کسی نے پرواہ ہی نہیں، کوئی کسی نے فکر ہی کوئی نہیں، ہائے اللہ انہاں دا وڈا 7 سمندرہ پار بھی مر جائے اوتھے مگر پڑ جاندے لیکن نہیں جاندے۔ میں اشارتاً گل کرنا چاہتا یہ اتنے بیٹا سول ہوئی جاندے، وہ کیوں مر گئی ہے، کیوں مر گئے؟ پھر کوئی کنجر مر جائے سارا میڈیا پریشان، حکمران پریشان، بڑا دکھ ہویا ہے، بڑا دکھ ہویا ہے، بڑا افسوس ہویا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تیرا بابا مر گیا، تیرا کی لگتا ہے؟ گانے نو پروموٹ کر رہے ہیں، گانے نو عام کر رہے ہیں، فحش نو پھیلان دی کوشش کر رہے ہیں، اور یعنی نو سپورٹ کر دے تاکہ نوجوان نسل دا ذہن مائنڈ اس طرف آئے، لیکن نہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرات گانا عام ہو جائے گا. اور دوسری بات میرے آقا دا فرمانے کے لوگ آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. یہ ڈھول طبلہ سرنگی باجا گاجا عام ہو جائے گا. ہویا ہے کہ نہیں؟ بولو. تیسری بات وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، شراب نو لوگ حلال کر لیں گے. شراب نو جائز کر لیا جائے گا. شراب نو جائز کر لیا جائے گا، حلال کر لیا جائے گا. جب حکمرانوں نے بل پاس کیتے نے شراب حلال ہے. کیا ہے جڑی چیز رب نے حرام کی تو نبی بھی حلال کر سکدا؟ بولو یار. جڑی چیز رب نے حلال کی تھی اور نبی بھی حرام، یہ کنوں اختیار ہے؟ اللہ کو اختیار. حضرات بات مختصر. میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جدو 3 گناہ عام ہو جان گے سزا کی ملے گی توجہ تو اڑی چاہوں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں 3 گناہاں دا نتیجہ گانے سنن دا نتیجہ، آلات موسیقی استعمال کرن دا نتیجہ اور شراب نوشی دا نتیجہ. میرے آقا دا فرمان عظیم ہے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کنجا لوگوں نے زمین اندر دھنسا دیتا جائے گا اور کچھ بدبختاں تے آسمان تو پتھراں دی بارش پا دیتی جائے گی. جو 3 گناہ عام ہو جان گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں نے بندر، کچھ لوگوں نے خنزیر بنا کے رکھ دیتا جائے گا. جملہ پھر وہی دوبارہ رپیٹ کرا. غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی. قصور ہوندے نے ضرور لوگوں ایویں تو قدرت سزا نہیں دیندی. ایک اور حدیث بیان نہ سنائی روایت ابن ماجہ دی اندر پیارے صوبان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حدیث تجربہ بیان کر دے. نوجوانوں ذرا بیان نہ سننا. فحشی دا نتیجہ کیے، بے حیائی دا نتیجہ کیے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے لوگ بھی آن گے جنہاں میں جاننا میں پہچاننا. آقا دا فرمانے عظیم صحابہ ان لوگاں دی نیکیاں تمام پہاڑ دی طرح روشن ہون گیاں. نبی نے فرمایا صحابہ اللہ ساری نیکیاں برباد کر کے جہنم دا ایندھن بنائے گا. سنو میں کسی تے کو فتویٰ نہیں لانا چاہتا، میں کسی دی دل اداری نہیں چاہتا. اللہ دی قسم نبی پاک دی حدیث دی چوکی داری کرنا چاہنا اور حیات ایمان تے غیرت دا درس دینا چاہنا. محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابہ اللہ پہاڑا جیسی نیکیاں ضائع کر دے گا. نیکیاں ضائع ہو جان گیا، برباد ہو جان گیا. ساری نیکیاں ہبا منصورہ بن جان گیا اور اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. اللہ دا قرآن آقا سونے قیامت دا دن ہوئے گا. بڑے بڑے لوگ ایسے ہوں گے، بڑیاں بڑیاں شخصیتیں ایسیاں ہوں گیاں، بڑے بڑے چہرے ایسے ہوں گے نیکیاں کر کر کے تھک جان گے پھر بھی جہنم دا ایندھن بن جان گے. آقا سوڑیا انہاں لوگاں دا جرم کی ہوئے گا؟ نوجوانوں انہاں دا جرم کی ہوئے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اے میری امت وہ لوگ ہوں گے جڑے بظاہر بڑیاں نیکیاں کر دے ہون گے تے چھپ چھپ کے بے حیائی والے کم کر دے ہون گے. او لوگ نے جڑے چھپ چھپ کے بے حیائی دا کم کر دے رہے. قرآن بھی سنی جا رہے ہیں، تنہائی اندر گانے بھی سنی جاندہ ہے، قرآن دی زیارت بھی کیتی جاندہ ہے، نیٹ تے گند بھی ویکھی جاندہ ہے. ہائے اللہ اس موبائل نے میرے نوجوانہ دا مستقبل برباد کر کے رکھ چھڑیا.
گندیاں پکچراں، گندیاں تصویراں، گندے فوٹو، نیٹ تے گند، تنہائی، گندی خلوت، خراب بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اللہ سانو بھی کوئی ذمہ داری دے احساس کرن دی توفیق دے دے۔ چنگا بھلا بابا پتہ ہے میرا منڈا ایدی مجلس گندی نہیں، پتہ ہے ایدا یارانہ گندا نہیں، ایدی سوسائٹی گندی ہے، ہاں انہوں پتہ ہے ایدی بیلی گندے نے، پتہ بھی موبائل دا پاک نہیں، پھر بھی ٹس مس نہیں ہوندہ، کہندہ کوئی گل نہیں، جوانی دے 4 دن آپ پہ صحیح ہو جائے گا، وقت دے نال ٹھیک ہو جائے گا، کدو ٹھیک ہوئے گا، کیا کہہ بے حیائی دا نتیجہ دنیا دی ذلت، دنیا تے اللہ دی گریفت، دنیا تے اللہ دے عذاب دا سامنا، بے حیائی دے گناہ دا نتیجہ قیامت دا دن ہوئے گا۔ لوگو بندہ اللہ دی جنت کو محروم ہو جائے گا، نیکیاں ضائع ہو جان گیاں۔ تاں عرض کر رہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ دے عذاب آ جان گے۔ ایک اور بھی گل کرنا چاہنا، صحیح مسلم دی حدیث پڑھا، باب اللباس والزینہ، ابی ہریرہ حدیث راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنیمات البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنانا، میری ماں بہن بیٹیاں بھی آئیاں ہون گیاں، یہ حدیث یاد کرو اگے بھی سنانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے، مسلمانہ دی عورتاں ہون گیاں، مسلمانہ دی بہو بیٹیاں ہون گیاں، اے نہ مسلمانہ دی عورتاں نے کپڑے پائے ہون گے، حقیقت وچ ننگیاں ہون گیاں۔ فیصلہ میں توڑے کو بازار پرے، مارکیٹاں پریاں، شاپنگ سینٹر پرے، کتھوں آئیاں نے بولو تو صحیح۔ میرے آقا دا فرمان عظیم ہے، کپڑے پان دے باوجود پھر بھی برہنہ نظر آن گیا، اینا گندا لباس، اینا باریک لباس، اینا ٹائٹ اور مختصر لباس، جسم دے ادا نمایاں ہون گے، کھلے گلے دوپٹے گلا دی اندر، میرے آقا دا فرمانا صحابہ مائلات ممیلات، اے زیب و زینت جناب بنا کے لوگاں دی طرف مائل ہون والیاں اور گندی ذہنیت لوگاں اپنی طرف مائل کرنے والیاں، سزا کی ملے گی لوگوں میں جنت دا ٹھیکیدار نبی کریم دی حدیث دا چوکیدار ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ ایسی عورتاں نے گندا لباس پان دا نتیجہ اے باریک لباس پان دا نتیجہ اپنے آزاد نمایاں رکھن دا نتیجہ بے حیائی تے فحاشی تے عریانی تے بے پردگی دا نتیجہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دا داخلہ بڑی دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی۔ غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور ہوندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی۔ رب دی نافرمانی ہوئے تے میرے محبوب پیغمبر دی نافرمانی ہوئے تے سزا نہ ملے، یہ کتھے لکھے آئے؟ بلکہ ساجی میں نے تے گل سمجھ میں مکان لگا، میں نے تے گل سمجھ آئیے کہ رب دی نافرمانی جنت وچ بھی ہو جاوے نا، رب دی نافرمانی ماشاءاللہ قاری صحیح صاحبی تشریف کھنا ہے، اللہ دی نافرمانی بندہ جنت وچ بھی کرے نا، حالانکہ جنت
کوئی دکھاں دا گھر نہیں، کوئی بیماریاں دا گھر نہیں، کوئی پریشانیاں نہیں، کوئی بیماریاں نہیں، کوئی اتنے تنگیاں نہیں، کوئی سختیاں نہیں، جنت آزادی ہے سبحان اللہ، ہمیشہ دی جوانی، ہمیشہ واسطے سجدے، ہمیشہ دی بہاراں، ہمیشہ دی جنت ہے۔ لیکن سنو اگر اللہ دی نافرمانی جنت اندر بھی کیتی جائے تے سزا اوتھے بھی ملدی ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ تھوڑے سامنے موجود ہے نا، جنت اندر ٹھہرے نے گئے نے، اللہ دا اعلان ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ قرآن اے آدم جنت رہ سکنا، سارے پھل کھا لے، نعمتیں استعمال کر لے، لیکن ایک نعمت ایک پھل دے قریب نہیں جان، وہ ہے کی الگ بات ہے کہ اے آدم اس درخت دے پھل دے قریب نہ جائیں۔ رب نے روکیا ٹوکیا منع کیتا سختی کیتی، لیکن آدم کولوں غلطی ہوئی تے وہ بھی غلط فہمی دی بنیاد تے غلطی ہوئی، غلط فہمی دی بنیاد تے، چونکہ انہوں سبز باغ دکھایا گیا نا، آدم کو قاسمہما انی لکما من الناصحین، میں توڑا خیر خواہ، کھا لو پھل استعمال کر لو، اس نعمت نو ہمیشہ ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے۔ آدم نبی لالچ وچ آ گیا، غلطی ہوئی، غلط فہمی دی بنیاد تے نتیجہ کی نکلیا؟ وہی جنت رونے توڑے دی جگہ بنی کہ نہ؟ بولو رب دی نافرمانی جنت وچ ہی ہوے تے سزا اوتھے بھی ملدی۔ اے دنیا ہے ہی دکھاں دا گھر ہے، دنیا ہے ہی پریشانیاں دا گھر ہے ہی مصیبتاں دا گھر ہے، ایتھے رب دی نافرمانی ہوے تے سزا نہیں ملے گی؟ بولو ضرور سزا ملے گی۔ میں شروع جہاد پڑھ کے آیا، مال کی کائنات دا قرآن، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ نبی دینا فرمانی دا نتیجہ بات میں کرنا جانا، سنو ذرا دھیان نال میں کہا کرنا، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ میں جنت دا ٹھیکیدار نے، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، سنیے بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا کہ جس کے دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی۔ اللہ پاک میں نے تو اپنی صلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث دا میں کو ٹکڑا پڑھیا، 4 چیزاں باقی نے، اور انشاءاللہ او 4 چیزاں اللہ دی توفیق نال 2 اکتوبر نو قاری شہید صاحب دے جلسے تے انشاءاللہ میں سناواں گا۔ اے قاری شہید صاحب دا ایک پروگرام ہو رہے ہیں، کھولو جی قاری صاحب، 2 اکتوبر نا بروز اتوار مغرب دی نماز تو بعد استاد العلماء فضیلت الشیخ مولانا انور بلوچ صاحب نے سرپرستی دے اندر، جس دے اندر امیر ضلع بہاڑی مناظر اسلام شیخ غلام اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور استاد الحدیث شیخ الحدیث فضیلت الشیخ حضرت محمد ادریس ستری صاحب شیخ الحدیث مہنتا والا، وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بندہ نصید حقیر فقیر عبدالرزاق طاہر بھی آئے گا، اور انشاءاللہ خصوصی تشریف آوری سارے بزرگان دی ہوئے گی تے شفقت انہاں دی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے بزرگان و شیخان و صحت و لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً میں اپنے واسطے بہت زیادہ سعادت محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ استاد جی نے سارا بیٹھ کے پروگرام سماعت فرمایا ہے، جبکہ طبیعت بھی نساز ہے، بڑھاپا بھی ہے، نکاہت بھی، کمزوری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام دی برکت نہ حضرت استاد جی نے مکمل صحت اور ہمت قوت عطا فرمائے۔ اور ایک اور بھی پروگرام ہے، ختم نبوت تربیتی پروگرام 25 ستمبر بروز اتوار صبح 10 بجے شروع ہو رہے ہیں، عصر تک جاری رہے گا، جس کے اندر مناظر اسلام مولانا عبداللہ نثار صاحب، محترم جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب
اور اسی طرح ہی مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور محترم جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آن گے. اللہ پاک عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. میں پھر گزارش کراں گا، ہو سکتا ہے کہ میری زبان چوں کوئی کرخت یا سخت تھوڑی طبیعت ناگوار جملہ نکلیا ہوئے درگزر کرنا. بہرحال جو اچھیاں باتیں ہوئیاں وہ اللہ دی توفیق نال ہو گئیاں، تے جو کوئی کرخت یا کمی کوتاہی وہ میری طرف میں اللہ دے ہاں جو ہے نا معافی دا طلبگار ہاں، تسی بھی درگزر فرمانا. اج دا پروگرام شہین اسلامک سینٹر سہیوال انہاں دے چینل تو مل جائے گا. سب ساتھی جو ہے نا اس طرح دے پروگرام سبسکرائب کرنا تے اللہ کو دعا کرو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. ان لفظات اکتفا کرنا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں گزارش کراں گا حضرت استاد جی دی خدمت عالیہ دے اندر کہ خصوصی دعا فرما دے.